ایک بھیانک رات۔ تیز بارش میں بھیگتی وہ آدھی رات کو سڑک کنارے کھڑی تھی۔ گھر جانے کی پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ تبھی دور سے اسے ایک ٹیکسی آتی ہوئی دکھائی دی۔ فوراً ہی ہاتھ دے کر ٹیکسی کو روکا اور اس میں سوار ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی نظر ٹیکسی کے ڈرائیور پر پڑی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ عروبہ اسلام آباد میں رہتی تھی۔ وہ ایک نوکری پیشہ لڑکی تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں اور نانی کا ساتھ تھا۔ ان دونوں کو پالنے کی ذمہ داری عروبہ کے اوپر تھی۔ یوں تو اس کا کھڑوس باس روزانہ ہی اسے دیر سے چھٹی دیتا تھا، لیکن آج تو اس نے موسم کا لحاظ بھی نہ کیا تھا۔ باہر تیز برستی بارش دیکھ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بار بار اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اسے اس خطرناک موسم میں کوئی سواری نہ ملی تو وہ گھر کیسے پہنچے گی۔ پھر خدا خدا کر کے چھٹی ہوئی تو وہ فوراً ہی اپنی چادر سنبھالتی سڑک کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن اتنی دیر تک بارش نے ہر طرف جلتھل مچا دی تھی۔ اب آفس بھی بند ہو گیا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تبھی سامنے سے آتی ٹیکسی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر ٹیکسی کے ڈرائیور پر پڑی۔ ڈرائیور کی ٹوپی نے اس کے چہرے کو کچھ چھپا رکھا تھا، لیکن عجیب و غریب سفید آنکھیں شکل سے مسلسل عروبہ کو دیکھے جا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے وہ خوفزدہ وہ ادھر ادھر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اس کا گھر بھی نہ آیا تھا کہ اچانک ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ عروبہ نے کڑک لہجے میں ڈرائیور سے پوچھا، گاڑی کیوں روکی ہے؟ تو وہ سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، میڈم آگے کیچڑ ہے، گاڑی لے جانا ناممکن، ایسے لگتا ہے کہ ہمیں دوسرے راستے سے جانا پڑے گا۔ عروبہ یہ سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ دوسرا راستہ بہت خطرناک اور لمبا تھا۔ ایسے میں اسے گھر پہنچنے میں اور بھی دیر ہو جاتی۔ پیچھے اس کی ماں اور نانی کی پریشانی سے بری حالت ہو رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ ڈرائیور سے کہنے لگی، ٹھیک ہے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بارش مزید تیز ہو جائے۔ اب وہ ٹیکسی کو اس سڑک پر لے آیا تھا جس کے دائیں بائیں صرف جنگل ہی جنگل تھا۔ اس خطرناک موسم میں بھیانک تاریکی نے عروبہ کو اچھے خاصے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ مسلسل آیت الکرسی پڑھتی اس گاڑی میں سوار تھی، لیکن اچانک ہی بیچ راستے میں گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ جھنجھلا کر ڈرائیور سے کہنے لگی، اوہ ہو اب کیا ہو گیا ہے؟ تو ڈرائیور پھر سے سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی، مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ عروبہ گاڑی میں ہی موجود تھی، لیکن ڈرائیور اتر کر گاڑی دیکھنے لگا۔ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر گاڑی کھول کر چیک کرنا شروع کر دی۔ کافی دیر گزر گئی، نہ تو اس کی آہٹ سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی آواز۔ تھک ہار کر وہی گھبرائی ہوئی گاڑی سے اتری اور بونٹ کے پاس آ کر ڈرائیور کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈرائیور تو کہیں موجود ہی نہ تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر اکیلی ہی پاگلوں کی طرح اس ٹیکسی کے پاس کھڑی تھی۔ سنو، کہاں ہو تم؟ وہ یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی بلند آواز سے چلانے لگی، لیکن ہلکی ہلکی بارش اور ڈرائیور کی غیر موجودگی نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے اس کیچڑ نما سڑک پر ڈرائیور کے قدموں کے نشان دکھائی دیے۔ کہیں وہ اسی جنگل کی طرف تو نہیں گیا؟ شاید کسی مکینک وغیرہ کو ڈھونڈنے۔ یہی سوچ کر وہ پریشان ہو گئی، لیکن پھر اچانک اسے خیال آیا کہ بھلا اس خوفناک جنگل میں کوئی مکینک کہاں ہوگا؟ آخر وہ کب تک اس ٹیکسی کے پاس کھڑی رہے گی؟ اسے جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتی ہوئی اس جنگل کے اندر چلی گئی۔ تب دور سے اسے ایک آدمی کی پرچھائی نظر آئی۔ ایک درخت کے پاس کھڑا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، سنو، ابھی تم نے ایک ڈرائیور کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دراصل وہاں ہماری ٹیکسی خراب ہو گئی ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ لیکن عروبہ کے لاکھ پکارنے کے باوجود بھی اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تبھی عروبہ اس کے قریب جا کر اسے پکارنے لگی۔ اچانک ہی وہ اس کی طرف پلٹا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر عروبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالکل سفید آنکھیں، وہ اپنا کالا چہرہ، چیختی ہوئی وہاں سے بھاگی، لیکن بھاری قدموں کی آواز اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ یہاں سے بچ کر نکلنا چاہتی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خوفناک شکل والا آدمی اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ پوری سانسوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بامشکل سڑک کنارے پہنچی تھی، جہاں پر سامنے کھڑا سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھاری آواز میں اسے کہنے لگا، میڈم آپ کہاں چلی گئی تھی؟ گاڑی کب سے ٹھیک ہو گئی ہے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ عروبہ خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، جلدی گاڑی بھگا لو، ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگل میں عصیب ہے۔ وہ کانپتا وجود لیے ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اس ٹیکسی ڈرائیور نے اسے گھر کے آگے اتار دیا۔ وہ پلک جھپکتے میں ہی گاڑی سے اتری اور جو ہی کرایہ دینے کے لیے ڈرائیور کے پاس آئی
تو اس کی شکل دیکھ کر وہیں پر گر گئی۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنگل میں نظر آنے والا آصف تھا۔ اس بھیانک رات کا منظر عروبہ کو زندگی بھر نہ بھول پایا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ پاس بیٹھی اس کی ماں اسے کہنے لگی، ارے تم رات کو بے ہوش حالت میں دروازے کے پاس پڑی تھی۔ میں نے اور تمہاری نانی نے بڑی مشکل سے تمہیں اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سردی لگ گئی تھی؟ اتنی بارش میں جو بھیگتی ہوئی آئی ہوگی۔ لیکن انہیں عروبہ کیسے بتاتی کہ اسے گھر تک چھوڑنے والا وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت تھا، جس نے ایک بار نہیں بلکہ اسے کئی بار اس رات میں ڈرایا تھا۔ آئندہ وہ خراب موسم میں گھر سے باہر نہ نکلتی بلکہ آفس سے بھی چھٹی کر لیتی تھی۔